اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ میرا بندہ کبھی خیال تو کیا کر اس مالک نے تجھے کس طرح کمزوری سے پیدا کیا۔ ابتدا میں تیری حالت ذرا کیا تھی؟ جہاں پر پڑا ہے گوشت کا لوتھڑا پڑا ہے، نہ خود اٹھنے کے قابل، نہ خود چلنے کے قابل، نہ اپنی کروٹ بدلنے کے قابل، نہ خود اپنے ہاتھ سے کھانے کے قابل، نہ پینے کے قابل۔ ماں نے تیرے ہاتھوں کو بھی باندھ کر سلا دیا اور جہاں سلا دیا وہیں پہ پڑا ہے، چاہے دھوپ ہے گرمی ہے پھر بھی تجھے اپنی پرواہ کوئی نہیں، سردی ہے تب بھی پرواہ کوئی نہیں۔ ایک رونے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھلا دیا ہم نے تجھے، گرمی لگتی ہے تب روتا ہے، سردی لگتی ہے تب روتا ہے، جسم کے اندر کوئی تکلیف ہے بیماری ہے تو تب بھی روتا ہے، بھوک لگی ہے تو تب روتا ہے، پیاس لگی ہے تب روتا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن ماں کو ہم نے ایسی سمجھ، ایسا فہم دے دیا جو تیرے رونے سے پتہ لے لیتی ہے اب یہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے یا بیماری کی وجہ سے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، پھر آہستہ آہستہ تیرے جسم کے اندر قوت ڈالنی شروع کر دی۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کمزوری کے بعد ہم نے قوت اور طاقت بھرنی شروع کر دی۔ ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا، باپ نے تجھ سے پیار کیا، مختلف قسم کے معقولات و مشروبات تجھے پلائے، جس کے نتیجے کے اندر تیرے جسم میں قوت آتی گئی، حتیٰ کہ پہلے سویا پڑا رہتا تھا اب کچھ بیٹھنے کے قابل بن گیا۔ اب بیٹھنے کے بعد مزید قوت آئی تو ایک دو قدم اٹھانے شروع کر دیے، پھر اور قوت دی، سہارے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مختلف چلنے کے آلات تیرے لیے ہم نے بنا دیے، جن پر سہارا لے کے تو چند قدم اٹھایا کرتا تھا۔ اس کے بعد مزید قوت دی تو بغیر سہارے کے چلنا شروع کر دیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، بغیر سہارے کے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد تیرے ذہن اور عقل اور فہم میں ہم نے ترقی عطا فرمائی، کچھ پڑھنے کے قابل ہو گیا، زبان میں بولنے کا ملکہ سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تجھے بولنے کا طریقہ سکھلا دیا، تھتھلے تھتھلے الفاظ بولتا ہے، تیری ماں خوش ہوتی ہے، باپ خوش ہوتا ہے۔ اب ہمارے بچے نے کچھ بولنا شروع کر دیا، جب زبان ذرا صاف ہونے لگتی ہے اس وقت مدرسے یا سکول کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، اور ترقی۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، جوں جوں تیری عمر میں ترقی ہوتی ہے، جسم کے اندر قوت آتی ہے، تیرے ذہن فہم عقل گویائی کے اندر بھی قوت آنے لگی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، جوانی کو پہنچا، تیری شادیاں ہو گئیں، بچے ہو گئے، بچے جوان ہونے لگے، تو نے بڑھاپے میں قدم رکھا۔ اب اس بڑھاپے کے اندر قدم رکھنے سے تیری ساری قوتیں پھر جہاں سے آئی تھیں وہیں پر پہنچنا شروع ہو گئی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، بال سفید ہونا شروع ہو گئے، ہڈیوں میں کمزوری آ گئی، جوڑ کمزور ہونے لگے، لاٹھی ہاتھ میں پکڑنی پڑی، لاٹھی کے سہارے چلنا پڑا۔ پھر ایک وقت آیا اب لاٹھی کے سہارے بھی نہیں چل سکا، اب بالکل ہی چارپائی کے اوپر پڑا ہے، دوسروں کا محتاج بن گیا، نہ خود قضائے حاجت کے قابل، نہ خود کھانے پینے کے قابل،
اللہ ایسی رذیل عمر سے بچائے۔ اللہ کے پاک رسول بھی فرمایا کرتے اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اللہ اس رذیل اور بیکار عمر سے مجھے بچائے رکھنا جس وقت انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، حتیٰ کہ جن بچوں اور بچیوں کو پالا وہ اپنی اولاد بھی تنگ آنے لگتی ہے، اب کب اس سے جان چھوٹتی ہے، کب گھر سے تطہیر ہوتی ہے یہ جائے، اور اپنے اللہ کے پاس اس نے تو پورے ٹبر کو ہی تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسا وقت جس وقت انسان کے اوپر آنے لگتا ہے تو پھر وہ وقت بہت ہی انسان کے لیے قابل ترس ہوتا ہے۔ اس نے تو 8-10 افراد کو سنبھالا تھا اپنے بچوں کو، لیکن آج 8-10 افراد سے ایک بھی نہیں سنبھالا جا رہا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح پیدا ہوتا ہے، میں جیسی شکل بنانا چاہوں، جیسا اس کا رنگ و بو بنانا چاہوں، جیسے جوڑ بنانا چاہوں، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جب یہ ساری ابتدا سے آخر تک تیری تخلیق اور تیرے اندر قوتوں کو بھرنا اور تیرے سارے جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ لگانا، جس وقت یہ میں نے دیے ہیں، ساری میری قدرت ہے، تو اللہ کا بندہ پھر نام بھی ایسے رکھ جس سے میری قدرت کا اظہار ہونے لگے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ پیدا میں کروں اور نام عبد العزیٰ ہو، پیدا میں کروں اور نام عبد ود ہو، پیدا میں کروں نام عبد المصطفیٰ ہو یا عبد العلی ہو؟ نہیں، جس نے پیدا کیا نسبت بھی اسی کی طرف ہونی چاہیے۔